وسلموا تسلیما سبحان اللہ سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ سبحان اللہ سبحان اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ محمد کے ساتھ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حاضری مقصود ہے انشاءاللہ خصوصی کتاب میری جماعت کے عظیم عالم دین مفتی محمد صدام حسین عطاری امینی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے نماز کے بعد مسجد میں، اللہ کے گھر میں جو لمحے ہمارے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور آج جمعہ کا دن بھی گزرا، جمعہ کے دن کی نازل ہونے والی برکات سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کیا کرو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، نصیحت ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے؟ اگر کافر کو نصیحت کی جائے، وہ اس پر عمل کرے تو اس کو بھی تو فائدہ دیتی ہے۔ بطور خاص یہاں فرمایا گیا مومنوں کو فائدہ دیتی ہے نصیحت۔ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، 11ویں شریف کے حوالے سے ہے۔ تو اولیاء اللہ یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں آئے، انہوں نے یہ دین کو پھیلایا، نصیحت کی بات کی۔ آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نصیحت کیا کرتی ہے؟ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کیا کرو، ایک دوسرے کو اچھی بات کیا کرو، کسی کے بھلے کی بات کرنا، کسی کو برائی سے بچانا، اچھائی کی طرف لانا، یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اچھی بات کسی کو کرنا، تو یہ کیا کرتی ہے؟ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھو۔ نصیحت فائدہ دیتی ہے تو نصیحت ہمارے اللہ فائدہ دیں گے۔ الفاظ فائدہ دیتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلے کم کم حضور سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں درود پاک، صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ سبحان کسی کا بھلا کرنا، کسی کو بھلائی کی دعوت دینا، اچھائی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، یہ میرے رب کو عمل بڑا پسند ہے۔ اور اس امت کی خصوصیات اور صفات میں سے بھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس امت کی خصوصیات میں سے بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ تو یہ میرے رب کو عمل بڑا پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ ایک چیونٹی اگر دوسری چیونٹیوں کے بھلے کی بات کرے تو اللہ اس کے نام کی صورت نازل فرما دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا پوائنٹ ہے۔ وہ چیونٹی نے کہا تھا نا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا مساکن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خیالی میں روندی نہ جاؤ، ماری نہ جاؤ، کیا کرو؟ بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا چیونٹی کی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل قرآن میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چیونٹے کے نام کی سورت۔ اچھا، چیونٹی اگر نصیحت کرے اللہ کو پسند آتی ہے، اور بندہ ہو کر اللہ کا، اور وہ مومن ہو کر، مسلمان ہو کر، آقا علیہ السلام کا امتی ہو کر کسی کے بھلے کی بات کرے۔ اچھا، ایک دور تھا
نصیحت کی بات ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے ہیں، لیکن وہ باپ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرے گا؟ بار دستک ہوئی تو جا کر بیٹے کو کہیں جا کر کہو ابا گھر ہی نہیں ہے، جی جی موبائل پہ بیٹھا ہے، اولاد سامنے بیٹھی ہے، فون پہ بات کر رہا ہے، میں تو اتنے کو نہیں جی بچہ بھی کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر نہیں ہوں، اور بچہ بھی باہر جا کے پھر یہی کہتا ہے کہ ابا جان کہہ رہے تھی میں تو گھر نہیں ہوں بھائی۔ اللہ اکبر، ایک دور تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اب وہ باپ بیچارہ کیا اپنے بچے کی تربیت کرے گا جو خود جھوٹ بول رہا ہے، جی گھر میں فون پہ بات کر رہا ہے اور بچے کو پتہ ہے یہ غلط بات کر رہا ہے، جی تو اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گا؟ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا عبد القادر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے بیٹے، علم حاصل کرنے جا رہے ہو، اے اماں دی نصیحت پلے بن کے جاؤ، کی کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ سارے جانتے ہیں، راستے میں ڈاکو نے پکڑا، قافلے کو لوٹا، تو آپ سے کچھ برآمد نہ ہوا، تو وہ ڈاکو کہنے لگے ہو نہیں سکتا کہ مسافر ہو، سفر میں ہو اور زیادہ راہ نہ ہو، جی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بچہ سفر کر رہا ہو اور مسافر کے پاس زیادہ راہ ضرور ہوتا ہے، جی تم سے کچھ برآمد نہیں ہوا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جی تو آپ کے ذہن میں وہ نصیحت ماں کی تازہ تازہ تھی ابھی، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں، جی رقم تو میرے پاس ہے، جی بھئی کہاں ہے، ہمیں تو نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں پیسے۔ اللہ